امام شافعی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ہی ادا مجھے کھا گئی اور میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ محدث جب روایت کرتے ہیں تو سند کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں اور پھر صحابی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس قبر منور کے مکین کا یہ فرمان، اس بقائے نور کے باسی نے یہ کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے تو کیا وہ کیفیت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا، حضور کی حدیث سننا چاہتا ہوں، میں اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ تو کہا لیٹے لیٹے بیان کر لیجئے۔ فرمایا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں اور خود لیٹا رہوں۔ امام مالک کی دہلیز پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے، اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے آپ سے، تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، مجھے غسل کر لینے۔ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھ جاتا، بخور سلگھا دیا جاتا، پھر اس کو بٹھاتے اپنے سامنے، کہا اب پوچھ اور میں تمہیں حضور کا فرمان سنا۔ یہ اہتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت کا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں اور پھر حدیث لکھی ہے۔ ہر حدیث کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے۔ آج تو بے ادبی ہمارے رویوں میں آ گئی ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شاعر حضور کے روضہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2 کھجوریں تھیں گنبد خضرا کے ساتھ، تو اس شاعر نے 2 کھجوروں کو حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا کمال کر دیا، کیسا تخیل پیش کیا۔ تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا کہ جس طرح لیلا کے خیمے کے آگے مجنوں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں حضور کے روضے کے سامنے یہ 2 کھجور کے درخت کھڑے۔ تو ان دنوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی وہاں موجود تھے۔ تو کسی نے جا کے ان کو یہ شعر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے حمیت بھڑک اٹھی۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا گیا، کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے۔ نے کہا حضور میری تو توجہ ادھر نہیں گئی، میں نے تو استعارتاً بات کر دی۔ تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں اصلاح دیتا ہوں۔ اس نے کہا ارشاد تو آپ نے اصلاح دی۔ اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑھو کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، اور اس نے دوسرا مصرع کہا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یوں پڑھو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو کوئی رہنما اصول چاہیے گا تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اصول نہیں ملے گا۔ اپنے لیے بہرحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے، تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تکبر، رعونت، غرور، یہ ساری چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں۔ صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، تو بھائی آپس میں۔
تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے. شکر رنجی، جس رنج میں مٹھاس ہو، شکر ہو، میٹھی ناراضگی، کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں. تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں. ان کا یہ اعزاز ہے، بہرحال مجھے تو یہ اعزاز نہیں ہے. پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں. تو میں ان سے ناراض ہوں، وہ میرے سے ناراض ہیں، تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں. تو اب دن بھی 3 گزر رہے ہیں، چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں. تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے. تو واپس آ گئے راستے سے، کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب 2 مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں الجھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. تو میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں، تو میں ناراض ہوں، آپ آئیں اور مجھے منائیں. تو حضرت امام حسن نے خط پڑھا اور مسکرانے لگے، اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا مان جاؤ. پھر تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے نا. تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا. نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ اعزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی ایک اپنی لذت ہے اور وہ مادی لذت ہے، اور ایک ہے باطن کی روح کی لذت. تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے. اس لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کی جو روحانی لذت ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو ایک روٹی مل گئی ہے، تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے، اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں، محض اللہ کے رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں، خود بھوک کاٹ کے دیکھیں. وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا. تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور اپنے بھائیوں سے، جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، وہاں سے شروع ہو کر کے پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاذ کریں. آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا، اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی. اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضر راہ بنا لیں تو یہ اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے، تو ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ کام. تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، روزمرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حتیٰ کہ، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں. جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو. تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں. اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں. ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت ایک ذریعہ ہے، ضروری نہیں ہے. کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں. سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے، ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایمان اور تقوی ہے، اور باقی احادیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں. الذین اذا رأوا ذکر اللہ. ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد آنے لگے. تو کرامت معیار ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے. تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جعلی کرامات موجود ہیں.
تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں، تو پھر مارکیٹ میں 2 نمبر بھی اس کا آئے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے غذائی اجناس سے لے کر کے ادویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، نہ یہ کہ ہم چند بدطینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو، ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، جبکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے۔ وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کا 300 سے زائد سال کا عرصہ سوئے رہنا کھائے پیے بغیر، اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو اس کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو۔ البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے، تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے۔ جس طرح وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا۔ جریج کا واقعہ موجود ہے، صحابہ کی کرامات موجود ہیں، حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا، اس طرح جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے، لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضائے الہی کی طلب ہے، کرامتوں کی طلب نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، بس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور 2-4 کرامتیں سنائی اور چلے گئے، معیار بتایا ہی نہ، جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری تصویر رکھیں، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر کے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں گئے ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں زیادہ تر طبقہ باشعور لوگوں کا ہوتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے سامنے وہ بات کریں جو بات کرنی چاہیے۔ اس منبر سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ چیز ملے گی جو عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی۔ اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ یہ کہ کچھ 2 نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کر دیں، جس طرح معتزلہ کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے، اور آپ نے ایسے شخص، ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، ان کو ہادی مان رہے ہیں، مرشد مان رہے ہیں۔ وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے، وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا؟ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو منہ دراز ہیں اور بالکل ننگ دھڑنگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں، ان کا فہم دین ہی ناقص ہے۔ کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناقص ہے، تو یہ بدبختی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گرد آئے اور ان کا کاروبار چمک رہا ہے، اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے۔ الکرامات حیض الرجال، جس طرح عورتیں ایام میں مخصوصہ کو چھپاتی ہیں، اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں۔
باقی دور موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پہ پرکھا جائے. اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی ولی سے کوئی دشمنی نہ رکھے. جو کسی ولی سے دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے, تو وہ پھر شخص محروم کر دیا جاتا ہے.